السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ مختصر، آسان اور عام فہم انداز میں بیان کیا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ بڑی لگن، شوق اور جذبے کے ساتھ حضور کی سیرت کو سماعت کریں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ سب سننے والوں کو حضور کی شفاعت اور دیدار مصطفیٰ نصیب فرمائے۔ محترم سامعین، آپ نے کئی بار کتابوں میں بھی زمانۂ جاہلیت کا لفظ پڑھا ہوگا، خطیبوں سے بھی یہ لفظ سنا ہوگا۔ حضور کی بعثت اور نبوت سے پہلے کے دور کو زمانۂ جاہلیت کہا جاتا ہے، اور یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے کہ 6 صدی عیسوی جو کہ حضور کی ولادت کی صدی ہے، وہ جاہلیت کی عروج اور غلبے کی صدی تھی۔ دنیا کے بڑے بڑے مذاہب ناکام ہو گئے تھے۔ ان مذاہب میں اتنی تحریف اور ترمیم ہو چکی تھی کہ ان کی اصل شکل کا پہچاننا ناممکن ہو گیا تھا۔ اگر ان مذاہب کے بانی انبیاء دنیا میں تشریف لے آتے، وہ خود بھی ان مذاہب کو ہرگز نہ پہچانتے، اور وہ کبھی بھی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہ ہوتے کہ یہ وہی مذہب ہے جو وہ لے کر آئے تھے۔ یہودی مذہب چند بے جا رسموں کا نام تھا، اور ویسے بھی یہودیت ایک خاص نسل کا مذہب ہے جو اس نسل کے علاوہ کسی کو بھی یہودی بننے کی دعوت نہیں دیتے۔ عیسائیت میں تثلیث کا عقیدہ ایسے داخل ہوا کہ عیسائیت بت پرستی کا شکار ہو گئی۔ سبھی کچھ جو بت پرستی میں ہوتا تھا وہ عیسائیت کے نام سے ہوتا رہا۔ ایران کے مجوسی اور ایران کے پارسی عناصری اربعہ کی عبادت کرنے لگے، جن میں سب سے بڑا عنصر آگ تھا، اور انہوں نے آگ کی پرستش کے لیے مخصوص عبادت گاہیں اور آتش کدے تعمیر کر رکھے تھے۔ بدھ مذہب جو ہندوستان اور وسطی ایشیا میں پھیلا ہوا تھا، وہ بھی ایک بت پرست مذہب میں تبدیل ہو چکا تھا، اور جہاں تک ہندو مذہب کا تعلق ہے، اس میں 6 صدی عیسوی میں بت پرستی پورے عروج پر تھی۔ بلکہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس صدی میں ہندو مذہب کے معبودوں کی تعداد 33 کروڑ تھی، اور عربوں کا حال یہ تھا کہ وہ کعبہ جسے ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا تھا، خود اس کعبے کے اندر اور اس کے صحن میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ ان کے اخلاق تباہ ہو چکے تھے، وہ شراب اور جوئے کے عادی تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، قافلوں کو لوٹ لیتے تھے، بے گناہوں کو تہ و تیغ کر دیتے تھے۔ عورت کی اس معاشرے میں کوئی عزت نہیں تھی، وہ مویشیوں اور دوسرے سامان کی طرح وراثت میں منتقل ہوتی تھی، اور کچھ کھانے مردوں کے ساتھ مخصوص تھے، عورتیں ان کو استعمال نہیں کر سکتی تھی۔ ایک مرد جتنے عورتوں سے چاہتا شادی کر سکتا تھا، اور جنگ عربوں کے گھٹی میں پڑی تھی۔ بعضی جنگوں کا سلسلہ 40 سال اور اس سے زیادہ وقت کا چلے، اور ہزاروں آدمی اپنے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ مختصر یہ کہ وہ زمانہ واقعی جاہلیت اور ظلمت کا زمانہ تھا، اور ظلمت بھی
کسی ایک علاقے تک محدود نہیں تھی، بلکہ پورے دنیا تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، اور ایک ایسے مصلح کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی جو عالمگیر تاریکی میں عالمگیر چراغ روشن کرے۔ لیکن بظاہر مایوسی ہی مایوسی تھی، اور خواہ امیدیں باندھنے کی کوئی صورت دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اسی زمانے میں ایک بڑا واقعہ پیش آیا جس نے عربوں کے دلوں میں امید کی شمع روشن کر دی، اور ان کے دل خاص طور پر قریش کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ہوا یہ کہ ابرہہ جو کہ صنعاء میں نجاشی کا گورنر تھا، اس نے صنعاء میں ایک بڑا گرجہ تعمیر کیا اور اس کا نام القلیس رکھا۔ ابرہہ کا مقصد یہ تھا کہ عربوں کو کعبہ سے ہٹا کر اس گرجے کی طرف متوجہ کیا جائے۔ وہ جب دیکھتا تھا کہ کعبہ سے لوگ کتنی محبت کرتے ہیں اور اس کی زیارت کے لیے دور دراز سے سفر کر کے آتے ہیں، وہ دل ہی دل میں جلتا تھا۔ اس نے خوبصورت گرجا بنوا کر یہ چاہا کہ یہ لوگ کعبہ کو چھوڑ کر اس سے محبت کرے، لیکن عربوں کے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں تھا۔ وہ بے شک کافر تھے، مشرک تھے، بت پرست تھے، شرابی اور زانی تھے، لیکن کعبہ کی محبت ان کی گھٹی میں پڑی تھی۔ وہ کعبہ کو چھوڑ کر بڑی سے بڑی دولت لینے کو ہرگز تیار نہیں تھے، اور لوگوں میں ہر جگہ ابرہہ کی اس تدبیر کا چرچا تھا۔ اسی درمیان میں ایک کنانی شخص نے جا کر اس گرجے میں قضاء حاجت کر کے اسے نجس کر دیا۔ ابرہہ کو اس پر بڑا غصہ آیا، اور اس نے اسی وقت قسم کھائی کہ میں جب تک کعبہ کو نہیں گراؤں گا اطمینان سے نہیں بیٹھوں گا۔ چنانچہ ہاتھیوں کی ایک بڑی تعداد لے کر وہ روانہ ہوئے، اور خود بھی محمود نامی ہاتھی پر سوار تھا۔ قریش کو یقین ہو گیا کہ ہم خود اس لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن انہیں اس بات کا پورا یقین تھا کہ کعبہ کا جو رب ہے وہ اپنی گھر کی حفاظت ضرور کرے گا۔ تو جیسے ہی ابرہہ پہنچا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کا ارادہ کیا، ابرہہ کے لشکر پر چڑیوں کے جھنڈ اور چڑیوں کے غول بھیج دیے گئے۔ ہر چڑیا اپنے پنجوں میں پتھر لیے ہوئے تھے، یہ پتھر جس کو لگتے اس کو ہلاک کر دیتے تھے۔ قرآن مجید میں رب العزت نے اس واقعے کا تذکرہ فرمایا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف ماکول۔ اس صورت میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور اس واقعے کو بڑی شہرت حاصل ہوئی، اور لوگوں کو خیال ہوا کہ مستقبل قریب میں کوئی بڑا واقعہ پیش آنے والا ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی کھلی نشانی تھی کہ کوئی اللہ کا ایسا بندہ آنے والا ہے جو کعبہ کو نجاست سے پاک کر دے گا اور کعبہ کی شان کو بلند کر دے گا۔ جیسے ہی رات کے بعد صبح طلوع ہونے لگتی ہے، افق پر شفق کی سرخی پھیل جاتی ہے، جیسے ہی بارش ہونے سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہے، ایسے ہی دو جہان کے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہوا کچھ ایسے واقعات پیش آ رہے تھے جو دنیا والوں کو بتا رہے تھے کہ ظلم کی خزاں کا دور ختم ہونے والا ہے۔ کچھ ایسی نشانیاں ظاہر ہو رہی تھی جنہیں دیکھ کر عقل والے جان گئے تھے کہ جہل کی طویل شب رخصت ہونے والا ہے۔ چند ایسے علامات نظر آ رہی تھی جن سے ثابت ہوتا تھا کہ رحمت کی بارش ہونے والی ہے، اور ایسا کیوں نہ ہوتا
اب تو وہ بہاری جاویدہ آنے والی تھی جس کے لیے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعائیں کی تھی۔ وہ صبح ہونے والے تھی جس کے طلوع کی بشارت حضرت موسیٰ، حضرت یسع، حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ رحمت کی وہ بارش ہونے والی تھی جس کا انتظار یہود کو بھی تھا اور جس کا انتظار نصارہ کو بھی۔ اور میں تو آگے بڑھ کر کہوں گا کہ اس باران رحمت کا انتظار ان یتیموں کو تھا جس کے سر پر دست شفقت رکھنے والا کوئی نہیں تھا، ان بیواؤں کو تھا جن کے دامن پر بیوگی کے سوا کوئی داغ نہیں تھا، مگر جاہلوں کے نظر میں یہ ایسا داغ تھا کہ جس کی وجہ سے وہ انہیں انسانی حقوق سے محروم کر دیتے تھے۔ اس بہاری جاویدہ کا انتظار ان بچوں کو تھا جنہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اس صبح تاباں کا انتظار ان مظلوموں کو تھا جن کی دستگیری کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کا انتظار بحر و بر کو تھا جو فساد سے بھر چکے تھے۔ اس کا انتظار آسمان کو تھا جس کی آنکھیں توحیدی سجدوں کو ترس گئی تھی۔ اب اس کا انتظار ان فرشتوں کو تھا جو صبح و شام نامہ اعمال میں گناہوں کا اندراج کرتے کرتے تھک گئے تھے۔ اس کا انتظار شمس و قمر کو تھا جن کی روشنی سے استفادہ کرنے والوں میں کوئی مومن شامل نہیں تھا۔ ہاں، ہر طرف انتظار ہی انتظار تھا۔ انسانوں کو انتظار، جناتوں کو انتظار، فرشتوں کو انتظار، مظلوموں اور یتیموں کو انتظار، بیواؤں اور ستم رسیدہ بچیوں کو انتظار۔ اور یہ انتظار تھا ایک مصلح کا، ایک نجات دہندہ کا، ایک مشفق مربی کا، اور نہ معلوم کتنے ہی لوگ یہ انتظار کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ بالآخر 571 عیسوی 23 اپریل کو انتظار کی یہ گھڑیاں ختم ہو گئی اور 12 ربیع الاول کو پیر کے دن حضرت آمینہ کے گھر وہ شخصیت آ گئی جس کا سب کو انتظار تھا۔ وہ بشر آ گیا جو وجہ عظمتی بشر تھا۔ وہ انسان آ گیا جس پر انسانیت کی معراج ختم ہو جاتی تھی۔ وہ نبی آ گیا جو اولین اور آخرین کا سردار تھا۔ وہ آقا آ گیا جس کی غلامی پر ہزاروں آقا قربان کیے جا سکتے تھے۔ وہ مسیحا آ گیا جو بے شمار دکھوں اور ظاہری اور باطنی بیماریوں سے نجات دینے والا تھا۔ وہ دعائے خلیل آ گیا، نویدی مسیح آ گیا، بشارتی انبیاء آ گیا۔ آپ کی ولادت کا دن تاریخ انسان کا مبارک اور روشن ترین دن تھا۔ مسند احمد میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ابھی شکمی مادر ہی میں تھا کہ میری والدہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے جسم میں سے ایک نور نکلا جس سے شام تک کے محلات روشن ہو گئے۔ نور کا یہ ظہور اس جانب اشارہ تھا کہ آپ کے واسطے سے مخلوق خدا کو نور ہدایت نصیب ہوگا اور شرک اور کفر کے تاریکیاں۔ اور جب جناب عبد المطلب کو آپ کی ولادت کی اطلاع ملی وہ بڑے خوش ہوئے، گھر جا کے اس کو گود میں لیا اور خانہ کعبہ لا کر اس کے ساتھ بیت اللہ شریف کا طواف کیا۔ اس کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر عربوں میں یہ رواج تھا کہ وہ رضاعت اور ابتدائی پرورش کے لیے شہروں سے زیادہ دیہاتوں کو پسند کرتے تھے، کیونکہ دیہاتوں کی آب و ہوا زیادہ پاک اور صاف تھی، جس میں بچوں کی نشو و نما بھی صحیح ہوتی تھی اور وہ شہر کی خرابیوں سے بھی محفوظ رہتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک بڑا سبب یہ بھی تھا کہ اہل عرب اپنے زبان کے بارے میں بڑے حساس تھے اور ان کا خیال تھا کہ شہر کے مقابلے میں دیہاتی لوگوں کے زبان زیادہ فصیح اور بلیغ ہوتی ہے، تو جو بچہ گاؤں میں پرورش پائے گا اس کی زبان شہری بچے کے مقابلے میں زیادہ فصیح ہوگی۔ بچوں کی پرورش اور فصاحت و بلاغت میں قبیلہ بنو سعد کی عورتیں بہت مشہور تھی۔ اس زمانے میں ویسے بھی قبیلہ بنو سعد میں سخت قحط پڑا ہوا تھا، اسی لیے بعضی ایسی خواتین اور ایسی عورتیں رضاعت کے لیے بچوں کی تلاش میں مکہ شہر آ گئی جو پہلے یہ کام نہیں کرتی تھی۔ ان عورتوں میں حلیمہ سعدیہ بھی شامل تھی۔ محترمہ
حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ جب میں مکہ آئی تو تنگ دستی کی وجہ سے میرے چھاتیوں میں دودھ نہیں تھا، جس کی وجہ سے میرا اپنا بچہ جو بھوک کی وجہ سے روتا تھا، ہماری اونٹنی بھی دبلی اور کمزور تھی، چلنے میں بھی بڑی سست تھی۔ دوسری عورتیں مجھ سے پہلے مکے میں پہنچ گئی اور انہوں نے مالدار گھرانوں کے بچے حاصل کر لیے، مگر حضور کو کسی نے قبول نہیں کیا۔ وہ یہی سوچتے رہے کہ اس یتیم بچے کی ماں ہمیں کیا دے سکے گی۔ جس بچے کو وہ یتیم سمجھ کر چھوڑ رہی تھی، انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ یتیم نہیں ہے، یہ دری یتیم ہے۔ وہ تو نویدی مسیح ہے، یہ تو دعائی خلیل ہے۔ افسوس ہے انسان، تیری کم علمی اور جہالت تو کتنی آسانی سے دھوکہ کھا لیتا ہے۔ کبھی سنگریزوں کو موتی اور موتی کو سنگریز سمجھ لیتا ہے، زہر کو تریاق اور تریاق کو زہر جان لیتا ہے، نفع کو نقصان اور نقصان کو نفع تصور کر لیتا ہے، دوست کو دشمن اور دشمن کو دوست یقین کر لیتا ہے۔ تیرے غلط اندازوں نے تجھے کتنی ہی بار نقصان پہنچایا ہے، اور پھر یہ ترا کہ اپنے آپ کو عقل کل اور حمدان بھی سمجھتا ہے۔ قریب تھا کہ حلیمہ بھی اس دری یتیم کو محض یتیم سمجھ کر چھوڑ دیتی، لیکن سوچا کہ خالی ہاتھ واپس جا کر کیا منہ دکھاؤں گی، اور پھر ربی کریم نے اس کے ہاتھوں میں کونین کی دولت دے دی۔ دائی حلیمہ تھی اور اسے جو بچہ ملا وہ حلیم بھی تھا، اور دنیا کو حلم اور بردباری کی تعلیم دینے کے لیے آیا تھا۔ قبیلہ بنو سعد تھا اور بچہ وہ آیا جو سعادت ہی سعادت تھا۔ محترمہ حلیمہ کہتی ہے کہ میں بچے کو گھر لائی تو گھر میں خوشگوار تبدیلیاں محسوس ہونے لگی۔ کہاں تو یہ حال تھا کہ میری چھاتی میں اتنا دودھ بھی نہیں تھا کہ میرا بیٹا عبداللہ ابن حارث سیر ہو کر پیتا، اور کہاں یہ حال ہو گیا کہ میری چھاتی میں اتنا دودھ اتر آیا کہ محمد نے بھی سیر ہو کر پیا اور عبداللہ نے بھی سیر ہو کر پیا۔ یہی نہیں بلکہ اس رات ہماری اونٹنی نے بھی اتنا دودھ دیا کہ ہم دونوں میاں بیوی نے خوب شکم سیر ہو کر پیا۔ مکہ سے واپس چلے تو ہماری لاغر اور کمزور سی اونٹنی سارے قافلے سے آگے نکل گئی۔ ہم سفر عورتوں کو بھی بڑا تعجب ہوا کہ یہ تو وہی اونٹنی تھی جو سب سے پیچھے رہتی تھی، آج آگے کیسے نکل گئی؟ انہیں کیا معلوم تھا کہ سواری اگرچہ وہی ہے مگر سوار بدل گیا ہے، اور جب سوار بدل جایا کرتے ہیں تو سواریوں کے انداز بھی بدل جایا کرتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ خشک سالی کی وجہ سے جنگل میں گھاس کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن اس بچے کی برکت سے ہماری بکریاں جنگل سے پیٹ بھر کر آتی تھی اور خوب دودھ دیتی تھی۔ میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ کے بعض فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو بسا اوقات انسان کی سمجھ سے بالاتر ہوتے ہیں۔ اپنے آقا ہی کو دیکھیے، آپ ابھی شکمی مادر ہی میں تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا، 6 سال کی عمر ہوئی، والد بھی فوت ہو گئی۔ پھر حضور اپنے دادا جناب عبد المطلب کے سایہ شفقت میں آئے، لیکن جب آپ 8 سال کی عمر کو پہنچے تو دادا بھی چل بسے۔ دادا کے انتقال کے بعد آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ رہنے لگے، جو آپ کے والد کے حقیقی بھائی تھے۔ نکتوروں نے اس سے یہ نکتہ نکالا کہ عام طور پر ہوتا ہی ہے کہ اولاد میں کوئی کمال نظر آئے تو لوگ اسے والدین کی طرف منسوب کرتے ہیں یا مربی کی تربیت کا نتیجہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظاہری سہاروں سے محروم فرما کر براہ راست اپنا سہارا عطا کر دیا، تاکہ حضور کے عملی اور اخلاقی کمالات کو دیکھ کر کوئی یہ نہ کہے کہ یہ والدین کی تربیت کا نتیجہ ہے، یہ دادا کی تربیت کا ثمرہ ہے، یہ فلاں استاد کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اور یہ صرف حضور کی تخصیص نہیں تھی بلکہ سارے انبیاء کا یہی حال تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کس نے تعلیم دی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی تربیت کس نے کی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کمالات اس کے نظری شفقت کا نتیجہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
زہد اور ایثار کس نے سکھایا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نگرانی کس باپ نے کی تھی؟ ہر نبی منتخب ہوتا ہے اور اس کا انتخاب بندے نہیں خود خدا تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو نبی کا انتخاب کرتا ہے وہی نبی کی تربیت بھی کرتا ہے اور نبی کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور تربیت بھی ربی کریم نے آپ کے بچپن کے زمانے سے کی۔ جب آپ کا بچپن تھا تب بھی آپ معصوم اور بری عادتوں سے محفوظ تھے۔ حضور صلی اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی حیثیت سے آپ کو جو کمالات اور امتیازات حاصل ہوئے وہ تو ساری دنیا کو معلوم ہے، لیکن محمد ابن عبداللہ ہونے کی حیثیت سے بھی آپ دوسروں سے ممتاز تھے۔ آپ کے چچا ابو طالب کا بیان ہے کہ بسا اوقات رات کے وقت میری آنکھ کھلتی تھی تو میں آپ کو بستر پر نہیں پاتا تھا، میں پریشان ہو کر آپ کو تلاش کرنے لگتا تو آپ آواز دیتے تھے کہ چچا جان میں یہاں ہوں، اور فوراً میرے پاس پہنچ جاتے، اور میں بعض رات گزر جانے پر حضور کے زبان سے کچھ ایسے باتیں سنتا تھا جو مجھے حیران کر دیتی تھی۔ ابو طالب کے اس بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور کا بچپن ہی سے شب بیداری اور رات گزاری کی عادت تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی محبت، انسانیت کا درد اور آخرت کی فکر، یہ چیزیں انبیاء کی فطرت میں شامل ہوتی ہے۔ جن جن انبیاء کے بچپن یا جوانی کے حالات ہم تک صحیح پہنچے ہیں، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہو یا حضرت یوسف علیہ السلام ہو یا حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہو، ان سب کے حالات سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ بچپن ہی سے سچے، امانت دار اور حیادار تھے۔ ان سے بچپن میں بھی اصلاً کوئی ایسی حرکت سرزد نہیں ہوئی جس پر مخالفین انگلیاں اٹھا سکے۔ دوسرے انبیاء کے بچپن کی تفصیلی حالات تو ہم کو کیا معلوم ہوتے، خود ان کے نام نہاد پیروکاروں کو بھی معلوم نہیں۔ یہودیوں سے پوچھے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا بچپن کیسا تھا، عیسائیوں سے پوچھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا مفصل حالات بیان کرو، میں دعوے سے کہتا ہوں وہ بیان نہیں کر سکیں گے، لیکن مسلمانوں کے لیے یہ بات باعث افتخار ہے کہ وہ پوری تفصیل سے جانتے ہیں کہ ان کے نبی کے آبا اور اجداد کون تھے، نبی کے شہر کے لوگ کیسے تھے، نبی کی ولادت کیسے، کہاں اور کب ہوئی ہے، ولادت کے وقت کیا کیا واقعات رونما ہوئے، نبی کو دودھ کس نے پلایا، رضاعت کا زمانہ کیسے گزرا، بچپن میں حضور کے کیا کیا مشاغل اور کیا کیا عادتیں تھیں، کیونکہ آپ کے بچپن کا اکثر وقت ابو طالب کے نگرانی میں گزرا ہے، اسی لیے انہوں نے بڑی وضاحت سے اس بات پر روشنی ڈالی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری عادت تھی، ہم کھانے پینے کے وقت میں کسی کا نام نہیں لیتے تھے اور نہیں حمد کرتے تھے، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الاحد کہا کرتے تھے، اور جب کھانے سے فارغ ہو جاتے تو الحمدللہ کہتے تھے۔ میں نے آپ کو بچپن میں بھی کسی غلط بیانی یا کسی کی غیبت کرتے ہوئے یا لڑکوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ غور کیجئے، آپ والدین کی سرپرستی سے محروم ہو چکے تھے، ماحول تباہ کن تھا، شراب نوشی اور بدکاری عام تھی، لوٹ مار اور قتل و غارت گردی کا دورہ تھا، مگر وہ کون تھا جس نے آپ کو بچوں اور نوجوانوں والی عادتوں سے محفوظ رکھا؟ آپ نے صداقت اور امانت میں وہ نام پیدا کیا کہ آپ کا لقب ہی صادق اور امین مشہور ہو گیا۔ بڑی بڑی معاشرتی برائیوں کو تو چھوڑیے، آپ ایسی حرکتوں سے بھی بچتے تھے جنہیں اگرچہ معاشرے میں برا نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن وہ حرکتیں حضور کے شان کے مطابق نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتوں کا خیال کرتے تھے، لوگوں کا بوجھ ہلکا کرتے تھے، مہمانوں کا اکرام فرماتے تھے، اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کرتے تھے، محنت کر کے روزی کماتے تھے، اور تھوڑی سی غذا پر آپ اکتفا فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی کیسی حفاظت فرمائی، اس کے لیے صرف مثال کے طور پر ایک واقعہ عرض کرتا چلوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری عمر
کسی دولت مند گھرانے میں شادی ہو گئی، کیونکہ جب دولت آتی ہے تو اپنے ساتھ خرافات بھی لاتی ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو دولت آنے کے بعد بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے یہ کیا کہ شادی میں ناچ گانے کا بھی انتظام کر رکھا تھا۔ قریش کے نوجوانوں نے اس پروگرام کو دیکھنے کا ارادہ کیا اور حضور کو بھی ساتھ لے گئے۔ حضور فرماتے ہیں کہ کھیل تماشا شروع ہونے سے پہلے ہی مجھ پر نیند کا ایسا شدید غلبہ ہوا کہ میں وہیں سو گیا اور رات بھر سوتا رہا، اور مجھے خبر بھی نہیں ہوئی کہ رات بھر کیا ہوتا رہا۔ آپ اگرچہ نبوت ملنے سے پہلے یہ جائز اور ناجائز کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ناچ گانے کو دنیا سے مٹانے کے لیے بھیجا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی، تاکہ کل جب آپ رقص و سرور کی مخالفت کرے تو کہنے والے یہ نہ کہے کہ آپ تو خود گانے سنا کرتے تھے، آپ ہمیں کیوں منع کرتے ہو؟ کیونکہ لوگوں کی زبانیں تو کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جو داعی ہوتا ہے اس کا معاملہ زیادہ نازک ہوتا ہے، اس پر زیادہ انگلیاں اٹھتی ہے، اور اسے تنقید کا نشانہ بنانا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ ہمارے آقا تو سارے جہاں کے لیے داعی بن کر آئے تھے، اور ہر قسم کی اعتقادی، اخلاقی اور معاشرتی خرابیاں دور کرنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کیسے برداشت کر لیتا کہ اس کے آخری نبی کے ذات پر کوئی انگلیاں اٹھائے؟ اس نے نبوت سے پہلے ہی حفاظت کا ایسا انتظام کیا کہ اس مجلس میں موجود ہوتے ہوئے بھی آپ اس کے نظارے اور سماع سے بچ گئے اور محفوظ رہے۔ دوستوں، محمد ابن عبداللہ تربیت کے ظاہری سہاروں سے اگرچہ محروم ہو گئے تھے، لیکن ایک تو وہ پاک طینت تھے، دوسرے یہ کہ ان کی حفاظت اور تربیت خود باری تعالیٰ نے فرمائی۔ اسی لیے آپ بت پرستی اور غلاظت زدہ ماحول میں رہنے کے باوجود برائیوں سے محفوظ رہے، اور آپ کا بچپن بھی پاک اور صاف رہا۔ بچپن کی طرح آپ کی جوانی بھی بے داغ اور مثالی تھی۔ جب آپ نے جوانی کے حدود میں قدم رکھا تو ذریعہ معاش کی طرف توجہ دینا ضروری سمجھا، جس میں نوجوانوں کے لیے یہ پیغام بھی ہے کہ وہ نکمے اور دوسروں پر بوجھ بن کر نہ رہے، بلکہ کسب حلال کے لیے کوئی نہ کوئی پیشہ ضرور اختیار کرے۔ حضور نے بکریاں چرانے کا پیشہ اختیار فرمایا، جو ایک طرف شریفانہ ذریعہ معاش بھی تھا، دوسری طرف انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت بھی تھا۔ نبوت ملنے کے بعد آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہو۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے پیغمبر، کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہے؟ حضور نے فرمایا، ہاں میں نے۔ اللہ کے نبی جو بکریاں چراتے تھے، اس میں بھی ایک طرف ان کی جسمانی ورزش ہوتی تھی، دوسری طرف اس کے اندر حوصلہ اور برداشت کا وہ مادہ پیدا ہوتا تھا جس سے وہ بھیڑ بکریوں جیسے منتشر انسانوں کو سنبھالنے کا کام لیتے تھے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو شہرت اور عزت ملنے کے بعد اپنے ماضی کو بھول جاتے ہیں اور اپنے گمنامی اور غربت کا تذکرہ کرنا بھی پسند نہیں کرتے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر دور کو آنے والوں کے لیے نمونہ بننا تھا، اسی لیے آپ نے اپنے بچپن اور جوانی کو بھی چھپایا نہیں، بلکہ کھول کھول کر امت کے سامنے رکھ دیا۔ حالانکہ اس وقت آپ محمد ابن عبداللہ تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، شریعت کے احکام ابھی نازل ہی نہیں ہوئے تھے، مگر جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، نبی کے فطرت اور طبیعت ہی شریعت ہوتی ہے، اس کے کھانے پینے کے انداز ہی شریعت بن جاتی ہے، اس کے چلنے پھرنے اور اٹھنے بیٹھنے کے طریقے شریعت بن جاتی ہے۔ آپ اگر نبوت ملنے سے پہلے اور نبوت ملنے کے بعد کی زندگی کا موازنہ کریں تو آپ کو اس میں بہت زیادہ فرق نظر نہیں آئے گا۔ ایسا نہیں تھا کہ نبوت ملنے سے پہلے معاذ اللہ آپ جھوٹ بولتے تھے اور نبوت ملنے کے بعد جھوٹ بولنا چھوڑ دیا۔ جھوٹ تو رہا ایک طرف، آپ سن چکے کہ نبوت ملنے سے پہلے ہی ہمارے آقا تہجد کے وقت اٹھ جایا کرتے تھے۔ ایسا کیوں تھا؟ ایسا اسی لیے تھا کہ نبی پیدا ہوتا ہے
تو اس کی طبیعت شریعت میں ڈھلی ہوئی ہوتی، تو آپ نے اپنے جوانی کے بھی بعض اہم واقعات بتا دیے تاکہ نوجوان آپ کی جوانی کو نمونہ بنا سکے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، ہمارے نبی کی جوانی عفت اور عصمت کا عنوان لیے ہوئے تھی۔ آئیے ہم بھی عفت اور عصمت اختیار کریں۔ جوانی میں ہمارے آقا کی صداقت اور امانت کی شہرت تھی، آئیے ہم بھی صداقت اور امانت کو اپنا شعار بنائے۔ جوانی میں ہمارے آقا مظلوموں کی دستگیری فرماتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے، یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتے تھے۔ آؤ ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ جوانی میں ہمارے آقا محنت کر کے روزی کماتے تھے اور چند سکوں کے لیے بکریاں چراتے تھے۔ چند سکوں کے بدلے میں بکریاں چرانے میں عار محسوس نہیں کرتے تھے۔ آئیے ہم بھی رزق حلال کے لیے محنت کریں۔ یہ باتیں ہمارے آقا نے اسی لیے بتائی تاکہ ہم انہیں نمونہ بنا سکے۔ بکریاں چرانے کے علاوہ آپ نے مکے کے مشہور مالدار خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے نمائندہ کی حیثیت سے شام کا تجارتی خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کی سچائی اور اخلاق سے بڑی متاثر ہوئی اور انہوں نے آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے آپ سے رشتے کی خواہش کا اظہار کیا، حالانکہ اس سے پہلے وہ قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے رشتے ٹھکرا چکی تھی، اور یہ آپ پر ان کے اعتماد کی دلیل تھی کہ وہ جو نمائندہ اور ملازم بن کر کام کر رہے تھے انہی کو رشتے کی پیشکش کی جا رہی تھی۔ آپ نے یہ رشتہ قبول فرمایا اور یوں حضور کی ازدواجی زندگی کا آغاز ہوا۔ اور پھر نبوت ملنے سے چند ہی سال پہلے کی بات ہے، حجر اسود کو اپنی جگہ نصب کرنے کے معاملے میں سخت اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ شرف اسی کو حاصل ہو اور وہیں اس کو اٹھا کر صحیح جگہ نصب کرے۔ بات یہاں تک بڑھی کہ بعضی قبیلوں نے برتن میں خون بھر کر اس میں ہاتھ ڈال کر یہ معاہدہ کر لیا کہ ہم مر جائیں گے مگر کسی دوسرے کو حجر اسود کو نصب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، اور پھر اس پر سب کا اتفاق ہو گیا کہ جو شخص کل سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہوگا وہی فیصلہ کرے گا۔ سب لوگ اس بات کے اوپر خوش ہو گئے اور سب نے اس کو منظور کر لیا۔ اب سب کی نظریں اس پر تھی کہ دیکھیے سب سے پہلے مسجد حرام میں کون داخل ہوتا ہے۔ قریش کے سردار صبح صبح مسجد حرام کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت سے پہلے شب بیداری کے عادی تھے مسجد حرام میں موجود تھے۔ قریش آپ کی صداقت اور امانت سے آگاہ تھے۔ صادق اور امین کا لقب انہوں نے ہی آپ کو عطا کیا تھا۔ جب آپ کو مسجد حرام میں موجود پایا تو بیک زبان کہہ اٹھے، ھذا الامین رضیناہ ھذا محمد، یہ تو ہمارے امین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمیں اس کا فیصلہ منظور ہے، ہم اس کے فیصلے کے اوپر خوش ہوں گے۔ اور میں قربان جاؤں اپنے آقا کی حکمت اور فراست پر۔ نبوت کے بعد کی فراست چھوڑیے، نبوت سے پہلے کی فراست دیکھیے، ایسے عجیب طریقے سے اس الجھے ہوئے مسئلے کو سلجھایا کہ بڑے بڑے چغادری دیکھتے ہی رہ گئے اور حیران تھے کہ ہمارے عقل میں یہ طریقہ کیوں نہیں آیا۔ اسی لیے تو میں نے عرض کیا کہ نبی کی طبیعت ہی شریعت ہوتی ہے، وہ فطری طور پر نبوت کے سانچے میں ڈھلا ہوتا ہے۔ اس کی نبوت سے پہلے کی زندگی بھی قابل رشک ہوتی ہے۔ میرے آقا نے ایک چادر منگوا کر اس چادر کو بچھا دیا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھا کر چادر کے درمیان رکھ دیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہر قبیلے کا سردار چادر کا ایک کونا پکڑ کر اٹھائیے۔ جب انہوں نے نصب کی جگہ تک اٹھا دیا تو حضور نے فرمایا کہ اسے اپنی جگہ نصب کرنے کے لیے مجھے وکیل بنا دو۔ تو آپ جانتے ہیں کہ وکیل ہی کا فعل تصور ہوتا ہے۔ سب سرداروں نے خوشی سے آپ کو وکیل بنا دیا تو آپ نے سب کی طرف سے اٹھا کر حجر اسود کو
اپنے مقام میں نصب کر دیا، اپنے مقام پر رکھ دیا۔ یوں ایک پیچیدہ گتھ تھی آپ کے ناخنی تدبیر سے سلجھ گئی، اور وہ مسئلہ جس پر قریب تھا کہ لاشوں کا ڈھیر لگ جاتا، حضور نے خون کا ایک قطرہ بھی نہ بہنے دیا، بلکہ دلوں میں کدورت بھی نہ آنے دی۔ ہر سردار مطمئن تھا کہ تنصیب کے کام میں میرا بھی حصہ ہے۔ آپ تو آئے ہی اس لیے تھے کہ قوموں اور افراد کو لا یعنی باتوں اور جنگ و جدال سے بچا لے، اور یہ واقعہ آپ کے اس منصب کا پیش خیمہ اور مبارک آغاز تھا۔ یہی وہ دن تھے جب آپ قوم کے دیگرگوں حالات پر مضطرب رہتے تھے اور عجیب سی بے چینی محسوس کر رہے تھے۔ کچھ واقعات بھی ایسے پیش آ رہے تھے جنہیں شریعت کے اصطلاح میں ارہاس کہا جاتا ہے۔ ارہاس ان علامات کو کہتے ہیں جو کسی نبی کو نبوت ملنے سے پہلے ظاہر ہوتی ہے۔ ایک ارہاس یہ تھا کہ نبوت سے پہلے آپ کو خواب میں فرشتے نظر آتے تھے۔ دوسرا ارہاس یہ تھا کہ آپ راستے سے گزرتے تھے تو پتھر آپ کو سلام کرتے تھے۔ تیسرا ارہاس یہ تھا کہ شیاطین کو آسمان پر جانے سے روک دیا گیا۔ چوتھا ارہاس یہ تھا کہ ایسے خواب نظر آتے تھے جن کی تعبیر ہو بہو برآمد ہوتی تھی۔ جوں جوں عمر مبارک 40 سال کے قریب ہوتی جا رہی تھی، آپ کی طبیعت دنیا سے بے رغبت ہوتی جا رہی تھی، جلوت سے وحشت ہوتی تھی، اور خلوت میں آپ کا دل لگتا تھا۔ آپ کا معمول تھا کہ شانہ اقدس سے کچھ کھانے پینے کا سامان ساتھ لے کر غار حرا میں عزلت گزین ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دن عبادت اور ذکر اور فکر میں گزرتے تھے۔ وہ روح اور دل و دماغ جو پہلے ہی پاک اور صاف تھے، اسے مزید چمکایا جا رہا تھا۔ اور یہ بھی سوچئے کہ کتنا بڑا منصب دیا جانے والا تھا، سارے جہانوں کے سیادت کا منصب، انبیاء کی قیادت کا منصب، قیامت تک آنے والوں کے لیے نبوت اور دعوت کا منصب، سب سے بڑھ کر یہ کہ وحی کا نزول ہونے والا تھا، کلام الہی کا ورود ہونے والا تھا، انسان کا ملئی اعلیٰ سے رابطہ جوڑنے والا تھا۔ تقریباً 600 سال بعد آسمان سے کال آنے والی تھی۔ اس کے تحمل اور اس کے سماع کے لیے جس قدر بھی تیاری کی جاتی کم تھی۔ دنیا والوں کا دل لبھانے کے لیے ظاہر کو سنوارا جاتا ہے، مگر آسمان والوں کو توجہ اور قرب حاصل کرنے کے لیے باطن کو سنوارا جاتا ہے۔ یہاں تو باطن بنا بنایا تھا، فطرت بھی پاک تھی، طبیعت بھی پاک تھی، دل بھی پاک تھا، دماغ بھی پاک تھا، آنکھیں بھی پاک تھی، کان بھی پاک تھے، ظاہر اور باطن کا ایک ایک عضو پاک تھا۔ مگر جب وحی کا نزول ہونے والا تھا، اللہ نے سب سے کاٹ کر اسے اپنے آپ سے ملایا۔ ایسی خلوت ہوئی کہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو گئے، نہ گھر کی فکر، نہ کھانے پینے کا خیال، نہ جسمانی راحت کا احساس، بس ایک بے چینی تھی، ایک بے قراری تھی، کسی آنے والے کا انتظار تھا۔ اور حضور کی ولادت کا 41واں سال اور رمضان المبارک کا 17 تاریخ تھی۔ عیسوی حساب سے 610 عیسوی اور 6 اگست کا دن تھا کہ آنے والا آ گیا، اور بہت بڑا پیغام اور بہت بڑا منصب لے کر آ گیا۔ ملائکہ کا سردار حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور پہلی وحی جو لے کر آئے وہ یہ 5 آیتیں تھی: اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پہلا دن تھا۔ پہلی وحی کے نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم شدید خوفزدہ تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے دلداری بھی کی، اور جب موقع آیا تو سب سے پہلے اسلام بھی انہوں نے قبول کیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایمان لایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا، اور آپ کے متبنہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہما نے نبوت کی تصدیق کی۔ یہ وہ لوگ تھے جو آپ کے سب سے زیادہ قریب تھے، آپ کے کردار سے بھی واقف تھے، آپ کے اخلاق سے باخبر تھے، آپ کی داخلی
اور خارجی زندگی کے نشیب و فراز کو بھی اچھی طرح دیکھ چکے تھے۔ اس کے بعد کئی دوسرے لوگ بھی ایمان قبول کرنے کی سعادت حاصل کر چکے تھے۔ اس کے باوجود 3 سال تک حضور چھپ چھپا کر دین کی دعوت دیتے رہے۔ جب 3 سال گزر گئے تو اب اللہ کی طرف سے یہ حکم صادر ہوا، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ آپ کو اللہ کی طرف سے جو حکم ملا ہے وہ کھول کر لوگوں کو سنا دیجئے اور مشرکوں کی بالکل پرواہ نہ کیجئے۔ یہ حکم ایسے وقت میں آپ کو ملا جب چند سعادت مند افراد کے سوا سارا مکہ کفر اور شرک میں مبتلا تھا۔ جہالت کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ لات اور حبل کی مذمت سننے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ عزا اور منات کے پجاری ان کی عزت اور حرمت پر کٹ مرنے کے لیے آمادہ تھے، مگر آپ تو اللہ کے نبی تھے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ آپ ناموافق حالات کی وجہ سے خاموش ہو جاتے اور اللہ کے حکم کے تعمیل نہ کرتے؟ چنانچہ آپ کو ہی صفا کے چوٹی پر چڑھ گئے اور عربوں کے مخصوص انداز میں نعرہ لگایا، یا صباحا۔ عرب اس نعرے کے مفہوم کو سمجھتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ نعرہ کسی سنگین خطرے کے موقع پر لگایا جاتا ہے۔ جب قریش کا سارا قبیلہ کوہی صفا کے پاس جمع ہو گیا تو آپ نے ان سے سوال کیا، اے لوگوں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑ کے دامن میں ایک لشکر کھڑا ہے اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کر لو گے؟ وہ فوراً بول اٹھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں آج تک جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، اسی لیے تمہاری اس اطلاع پر ہم کیوں یقین نہیں کریں گے؟ جب سارے قریش آپ پر اعتماد کا اظہار کر چکے تو آپ نے فرمایا، لوگوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ منصب نبوت کا تعارف کرانے کے لیے آپ نے کیا ہی حکیمانہ انداز اختیار فرمایا۔ آپ کو ہی صفا کی چوٹی پر تھے، لوگ نیچے پہاڑ کے دامن میں تھے، آپ پہاڑ کے اس طرف دیکھ سکتے تھے۔ گویا قریش کو سمجھا دیا کہ اللہ کے بندوں، میں منصب نبوت کی بلندیوں پر ہوں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، تم وحی سے محروم ہو۔ میری نظر غیبی حقائق پر ہے، تمہاری نظر صرف محسوسات تک محدود ہے۔ تم پہاڑ کے دامن میں چھپے ہوئے مصیبت اور عذاب سے ڈرتے ہو، تو اس عذاب سے کیوں نہیں ڈرتے جو ہر عذاب سے زیادہ ہولناک ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان سن کر سب پر خاموشی چھا گئی، لیکن آپ کا چچا ابو لہب چیخ اٹھا اور کہنے لگا، تبا لک سائر اليوم لہذا جماعتنا۔ اے محمد، تمہارے لیے سارے دن کی خرابی ہو، کیا تم نے صرف یہی کہنے کے لیے ہمیں بلایا تھا؟ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے علل اعلان توحید کی دعوت دینی شروع کر دی۔ آپ انہیں انداز بدل بدل کر سمجھاتے کہ اللہ کے بندو، سوچو تو صحیح، ان کی عبادت کرتے ہو، ان کی جن کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، ارے کن سے مانگتے ہو؟ ان سے جو نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ سن سکتے ہیں، ارے کن کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ ان کے سامنے جو مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، ارے کن کے سامنے سجدے کرتے ہو؟ ان کے سامنے جو ایک ٹھوکر سے خود بھی سجدے میں جا گر پڑتے ہیں، ارے ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہو؟ ان کو جو خود سراپا احتیاج ہے، تمہارے عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ انہیں معالج سمجھتے ہو جو خود بیمار ہے، ان سے شفا کی امید رکھتے ہو جن کا وجود بہت بڑی روگ ہے۔ آپ نے جب واشگاف انداز میں توحید بیان کرنا شروع کیا تو شرک کے بیمار بھڑک اٹھے، ہر طرف سے مخالفت شروع ہو گئی، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ ایک ابو طالب تھا جو ساتھ دے رہا تھا، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا جب ابو طالب بھی گھبرا گیا۔ پورے قوم کی دشمنی کو مول لینا اس کی بس کی بات نہیں تھی۔ اس نے بڑے پیارے انداز میں آپ کو سمجھایا کہ بھتیجے، ذرا میری جان کا بھی خیال کرو اور اپنی جان کا بھی خیال کر
مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جس کو نہ میں اٹھا سکوں، جس کا بوجھ برداشت میں نہ کر سکوں۔ حضور نے فرمایا، حضور سمجھ گئے کہ چچا بھی اب مزید میرے ساتھ نہیں دے سکتے۔ آپ نے ایمانی جوش اور جذبے کے ساتھ فرمایا، چچا خدا کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھ دے اور اس کے بدلے میں مجھ سے یہ مطالبہ کرے کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں تو بھی میں اس کام سے باز نہیں آؤں گا۔ اب تو بس دو ہی راستے ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ کے اس دین کو غالب کر دوں اور یا پھر اس کوشش میں میری جان قربان ہو جائے، اور کوئی تیسرا راستہ میرے پاس نہیں ہے۔ میں حق کے معاملے میں کوئی سودا بازی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ مجھے نہ دوست کی ضرورت ہے، نہ تاج و تخت کی کوئی خواہش ہے، اور نہ ہی میں شہرت اور عزت کا طلبگار ہوں۔ میں تو بس اس دین کا غلبہ چاہتا ہوں۔ چچے نے جب آپ کی استقامت دیکھی تو انہوں نے بھی ہتھیار ڈال دیے، اور اس نے کہا، میرے بھتیجے، جو تمہارا دل چاہتا ہے کہو، اور جس طرح چاہو تبلیغ کرو۔ خدا کی قسم، میں تم کو کبھی کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ قریش کو یقین ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو ترغیب سے متاثر ہوتے ہیں اور نہ ہی دھمکیوں سے ڈرتے ہیں۔ اب انہوں نے ان بے سہارا مسلمانوں کو نشانہ بنا لیا جو اسلام قبول کر چکے تھے اور ان کا کوئی حمایتی نہیں تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ان کا سنگ دل آقا امیہ تپتی ہوئی دوپہر میں باہر لاتا، پیٹ کے بل لٹا دیتا اور سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا، لیکن وہ اس حالت میں بھی احد احد پکارتے تھے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے والد اور والدہ کو سخت گرمی میں بنو مخزوم کے لوگ ظلم و ستم کا نشانہ بناتے تھے، اور اس ظلم کے نتیجے میں ان کی والدہ شہید بھی ہو گئی۔ خواتین کو اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی کی سب سے پہلے تصدیق بھی عورت نے کی، اور اسلام کے خاطر سب سے پہلے جان بھی عورت ہی نے پیش کی۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ بڑے ناز اور نعم میں پلے ہوئے نوجوان تھے، لیکن اسلام قبول کرنے کی وجہ سے وہ ڈھنگ کے لباس سے بھی محروم کر دیے گئے۔ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مشرک نے ایسا تمانچہ مارا کہ ان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی، اور جب انہیں ولید ابن مغیرہ نے تانا دیا کہ اگر تم میرے پناہ میں رہتے تو اس صدمے سے محفوظ رہتے، تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم، میری اچھی آنکھ بھی یہ تمنا کر رہی ہے کہ وہ بھی اللہ کے دین پر قربان ہو جائے۔ باب ابن ارت رضی اللہ عنہ کو قریش نے انگارے جلا کر ان کے اوپر لٹا دیا، اور پھر ایک شخص سینے پر چڑھ گیا تاکہ وہ وہاں سے نہ اٹھ سکے۔ میرے دوستوں، یہ سب ظلم و ستم صحابہ پر کیا جا رہا تھا، لیکن اب سوچئے ہمارے آقا جو ایک چڑیا پر بھی ظلم برداشت نہیں کر سکتے تھے، جب سنتے ہوں گے کہ آج میرے بلال کو گلیوں میں گھسیٹا گیا، آج میرے صحابیہ سمیہ کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، آج مصعب ابن عمیر کو گھر سے نکال دیا گیا، آج عمار ابن یاسر کو مار مار کر بے حال کر دیا گیا، آج عثمان ابن مظعون کی آنکھ کی بینائی سے محروم کر دیا گیا، آج خباب ابن ارد کو دہکتے گئی، تو میرے آقا کے قلب و دماغ پر کیا گزرتی ہوگی۔ اور بات یہ نہیں کہ صرف صحابہ کرام پر ظلم ہو رہا تھا اور آپ محفوظ تھے، خود آپ کے ساتھ بھی ہر بدتمیزی روا رکھی جا رہی تھی۔ عقل کے ان اندھوں نے آپ کو جادوگر کہا، آپ کو شاعر اور مجنون کہا، آپ کو کاہن کہا، آپ کا مذاق اڑایا، آپ کے پیچھے اوباش اور بیوقوف لوگوں کو لگا دیا تاکہ وہ آپ کو ستائے اور آپ کو تکلیف دے۔ انہوں نے آپ کے گلے میں چادر گھسیٹ کر گلا دبایا، آپ سجدے میں گئے تو جسم اطہر پر گندی اوجڑی ڈال دی، لیکن یہ نبی کا حوصلہ اور نبی کی استقامت تھی کہ سارے ایذاؤں کے باوجود آپ حق کے راستے پر جمے رہے اور دین کی دعوت دیتے رہے۔ خود آپ کے صحابہ کے قدم بھی مضبوطی سے ہدایت پر جمے رہے، انہوں نے ظلم سہ لیے
آنکھیں ضائع کروا لیے، جسم زخمی کروا لیے، انگاروں پر لیٹنا گوارا کر لیا، مکہ کی گلیوں میں گھسیٹنا برداشت کر لیا، حبشہ کی طرف ہجرت کرنا پسند کر لیا، مگر نبی کا دامن چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ جو ایک دفعہ ایمان قبول کر لیتا تھا وہ جان دے کر بھی اس کی حفاظت کرتا تھا۔ یہ ایک ایسا نشہ تھا جو چڑھ جاتا تھا تو اترنے کا نام نہیں لیتا تھا، اور صحابہ کی یہ استقامت مشرکوں کی آتش غیظ اور غضب کو مزید بھڑکا دیتی تھی۔ البتہ بعضی لوگ ایسے بھی تھے جو ایمان والوں کی استقامت دیکھ کر ایمان قبول کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ایسے لوگوں میں سب سے بڑا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ انہوں نے بہن کو اتنا مارا کہ زخمی کر دیا، لہو جاری ہو گیا، لیکن بہن نے کہہ دیا، عمر سن لو، میں اللہ اور رسول پر ایمان لا چکے ہوں، اب تم جو چاہو کر لو، میں تمہیں چھوڑ سکتی ہوں، اللہ اور رسول کو نہیں چھوڑ سکتی۔ بہن کی استقامت نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل کو نرم کر دیا، اور وہ عمر جو صبح گھر سے اسی لیے نکلے تھے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا فیصلہ کر دے، اور شام ہونے سے پہلے اپنی زندگی کا فیصلہ سننے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جا کر کھڑے ہو گئے، اور میرے آقا نے یہ فیصلہ کیا کہ عمر کی زندگی جنت کے بدلے خرید لیا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی ان خوش قسمت انسانوں میں سے تھے جو حضور کی استقامت کو دیکھ کر ایمان قبول کرنے پر مجبور ہو گئے، لیکن مکہ والوں کی اکثریت کفر اور شرک پر تھی، آپ کی مخالفت پر ڈٹے ہوئے تھے، بلکہ جب حضرت خدیجہ اور آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو اس مخالفت میں اور بھی تیزی آ گئی۔ دفاع کرنے والا چچا بھی نہ رہا، اور دلداری کرنے والا 10واں سال تھا۔ اس سال آپ کو پیدر پہ اتنے صدمے پہنچے کہ اس کا نام ہی عام الحزن یعنی غم کا سال مشہور ہو گیا۔ جب آپ نے دیکھا کہ قریش کی زیادتیوں میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے تو آپ نے طائف کا ارادہ فرما لیا۔ آپ کو طائف والوں سے خیر کی توقع تھی، کیونکہ آپ کے رضاعت کے دن قبیلہ بنو سعد میں گزرے تھے جو طائف کے قریب آباد تھا، اور ویسے بھی دنیا کے اعتبار سے وہاں بڑے خوشحال اور سمجھدار لوگ آباد تھے، لیکن طائف والوں نے جو کچھ کیا اس نے مکہ والوں کے مظالم کو پیچھے چھوڑ دیا۔ آپ نے سب سے پہلے قبیلہ ثقیف انہیں دین کی دعوت دی، لیکن انہوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور شہر کے آوارہ نوجوانوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ آپ واپس پلٹنے لگے تو راستے کے دونوں جانب ان کے آدمی کھڑے تھے جو آپ کو گالیاں دے رہے تھے، شور مچا رہے تھے اور آپ پر پتھر پھینک رہے تھے۔ آپ ایک قدم بھی اٹھاتے تو کوئی آوارہ پتھر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے جسدی اطہر کو آ کر زخمی کر دیتا تھا، یہاں تک کہ آپ کے دونوں پیر زخموں سے لہو لہان ہو گئے، آپ کا سارا جسم زخموں سے لہو لہان ہو گیا۔ میرے آقا زخموں سے چور ہو کر کھجور کے ایک باغ میں آ کر بیٹھ گئے کر دکھایا۔ طائف والوں نے ٹھکرایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کے لیے آسمانوں پر بلایا اور بتا دیا کہ اے انسانوں، اگر تم میرے نبی کا استقبال کرنے سے انکار کرو گے تو میں آسمان کے فرشتوں کو آپ کے استقبال کے لیے صفیں باندھنے کا حکم دوں گا۔ اس عزت افزائی نے آپ کے زخموں پر مرہم رکھ دیے جو طائف والوں نے بڑی سنگ دلی سے لگائے تھے۔ دوسری جانب اللہ نے یہ کیا کہ یثرب والوں کے دلوں کو ایمان کی طرف مائل کر دیا۔ حج کے زمانے میں حضور مختلف علاقوں سے آنے والوں کے پاس خود جا کر انہیں ایمان کی دعوت دیتے تھے۔ جب آپ اس مقصد کے لیے نکلے تو مینا کے پہاڑوں میں ایک گھاٹی کے پاس انصار کے کچھ لوگ مل گئے۔ آپ نے انہیں قرآن سنایا اور ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا۔ اللہ نے ان کے سینے کھول دیے اور انہوں نے
فوراً ایمان قبول کر لیا اور اگلے سال حج کے موقع پر اسی گھاٹی کے پاس 12 آدمیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ جب یہ لوگ واپس جانے لگے تو حضور نے مصعب بن عمیر کو بھی ان کے ساتھ بھیج دیا۔ میرے آقا کے جان نثار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے مدینہ پہنچ کر قرآن کی تعلیم اور اسلام کی دعوت دینے میں دن رات ایک کر دیا، اور تھوڑے ہی عرصے میں انصار کا کوئی گھرانہ ایسا نہیں بچا جہاں کچھ مرد اور عورتیں مسلمان نہ ہوئی ہو۔ جب مدینے کے ہر گھر میں اسلام کی روشنی پہنچ گئی اور انصار نے مسلمانوں کی نصرت کا وعدہ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنی ایمان بچانے کے لیے اور دعوت اسلامی کا مرکز بنانے کے لیے مدینہ منورہ ہجرت کی اجازت دے دی۔ چنانچہ صحابہ کرام جماعتیں بنا کر ہجرت کرنے لگے، لیکن مکہ سے ہجرت کرنا کوئی کھیل نہیں تھا۔ قریش نے لوگوں کو ہجرت سے روکنے کے لیے طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کر دی تھی، لیکن مسلمان بھی اب آگے بڑھے ہوئے قدم پیچھے ہٹانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جب حضرت یوں صحابہ کرام بہت کچھ قربان کرتے ہوئے ہجرت فرماتے رہے، لیکن حضور اللہ کے حکم کے منتظر رہے۔ یہ میرے آقا کا اسوہ ہے۔ اب خود تو ظالموں کے جھرمٹ میں گھرے رہے، مگر اپنے ساتھیوں کو دارالامان میں جانے کی اجازت دے دی، جبکہ ہمارے لیڈروں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے جیالوں کو مصائب میں چھوڑ کر خود برطانیہ اور سوئٹزرلینڈ چلے جاتے ہیں۔ نعرے لگانے والے جیالے جیلوں میں گلتے سڑتے رہتے ہیں، اور لیڈر صاحب ترقی یافتہ ملکوں اور شہروں میں عیاشیاں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ان لیڈروں سے نظر ہٹا کر میرے آقا کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے، پریشانی اور خوف کے ہر موقع پر آپ ہمیشہ پیش دکھائی دیں گے۔ اگر صحابہ کرام بھوکے رہے تو آقا نے بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، اگر صحابہ رات بھر جاگتے رہے تو آپ نے بھی نیند کا مزہ نہیں چکھا۔ آپ جانتے ہیں کہ مکے میں مسلمانوں کو کیسے ٹارچر کیا جا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود میرے آقا نے پہلے عام مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت دی اور خود اس وقت ہجرت کا فیصلہ فرمایا جب مکہ جانے والوں سے خالی ہو چکا تھا، اور وہ رات قیامت کی رات تھی جب ایک طرف اللہ کے حکم سے آپ نے مکے کو الوداع کہنے کا ارادہ، اور دوسری طرف مشرکوں کے سارے اقوام نے شمع رسالت کو گل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ کفر اور شرک کے سرغنوں نے آپ کو ختم کرنے کی تدبیر کی، اور اللہ نے آپ کو بچانے کی تدبیر کر لی، اور کون نہیں جانتا کہ اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں ہر تدبیر مکڑی کا جالا ثابت ہوتی ہے، چاہے تدبیر کرنے والے سردار ہو، چاہے چودھری اور وڈیرے ہو، چاہے سیاستدان اور سائنسدان ہو، ڈاکٹر اور انجینئر اور پروفیسر ہو، کوئی بھی ہو، میرے اللہ کے تدبیر کے مقابلے میں کسی کی تدبیر نہیں چل سکتی۔ میرا اللہ جسے بچانا چاہے اسے کوئی بھی کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میرے اللہ جسے عزت دینا چاہے اسے کوئی بھی ذلیل نہیں کر سکتا۔ مشرکوں نے معاذ اللہ میرے آقا کو قتل کرنے کا پروگرام بنا کر گھر کا گھیرا کر لیا، سب تلواریں سونتے کھڑے تھے۔ اللہ نے حضور کو اس سازش کے توڑ سے بھی آگاہ کر دیا، اپنے نبی کو بتا دیا کہ ان کے سامنے سے گزرنا آپ کا کام ہے، اور دل کے ان اندھوں کو آنکھوں سے اندھا کر دینا میرا کام ہے۔ حضور باہر تشریف لائے اور تھوڑی سی مٹی لے کر ان کے سروں میں پھینکتے ہوئے اور سورہ یاسین کی آیت تلاوت کرتے ہوئے ان کے سامنے سے گزر گئے، اور کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا۔ بڑے بڑے سرما آپ کے انتظار میں کھڑے تھے۔ اس وقت کسی آنے والے نے پوچھا، ارے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں کھڑے ہو جبکہ وہ تو جا چکے ہیں۔ حضور جانے سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا کر آئے تھے اور انہیں تاکید کر دی تھی کہ میرے پاس جن لوگوں کی امانتیں ہیں وہ ان کے حوالے کر کے تم بھی مدینے چلے آنا۔
مشرکوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی کو حضور سمجھ لیا اور وہ صبح تک ان کی بیدار ہونے کا انتظار کرتے رہے، لیکن جب صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بسترے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھے، انہیں دیکھ کر انہیں بڑی شرمندگی ہوئی اور وہ نامراد ہو کر وہاں سے واپس چلے گئے۔ میرے دوستوں، آپ نے امانت اور دیانت کے بڑے مؤثر واقعات سنے ہوں گے، لیکن ایسا واقعہ شاید ہی آپ نے کبھی سنا ہو کہ کسی کو ایسے لوگوں کی امانتیں لٹانے کی فکر بے چین کیے ہوئے ہو جو اس کے خون کے پیاسے ہو اور اس کے جان کے دشمن ہو۔ آپ کی یہی دیانتداری تھی جس کی وجہ سے مکے کے ہر فرد کے زبان پر آپ کے لیے صادق اور امین کا لقب مشہور ہو گیا تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ مکے والوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو آپ کو جھوٹا سمجھتا ہو۔ وہ بدبخت تو اللہ کے کلام کو جھٹلاتے تھے۔ ارشاد باری تعالی ہے، قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ ہم کو معلوم ہے کہ ان کافروں کی باتیں آپ کو رنج پہنچاتے ہیں، مگر یہ تمہیں جھوٹا نہیں کہتے ہیں، بلکہ یہ ظالم اللہ کے آیتوں کے انکار کر۔ میرے آقا نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور یثرب کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ ایک تاریخی سفر تھا۔ اس سفر میں محبت اور ایثار کی ایسی مثالیں قائم ہوئی جو رہتی دنیا تک یادگار بن گئی ہے۔ آپ نے 3 دن تک غار ثور میں قیام کیا۔ مشرکین آپ کے تعاقب میں تھے، اور ایک وقت ایسا بھی آیا جب جاسوس آپ کے بہت قریب پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے قدموں کو دیکھ کر پریشان ہو گئے، لیکن اللہ کے نبی نے تسلی دی، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قریش نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ سراقہ ابن مالک ابن جاشم انعام کے لالچ میں تعاقب کر رہا تھا۔ وہ آپ تک پہنچنے والا تھا کہ اس کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور وہ گر پڑا۔ وہ اٹھا مگر پھر گر پڑا، پھر اٹھا اور پھر گر پڑا، اور گھوڑے کے دونوں اگلے پاؤں زمین میں دھس گئے۔ حضور نے سراقہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے سراقہ، تم ہمیں قتل کر کے 100 اونٹ لینا چاہتے ہو، لیکن میں تمہارے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ مادیت پر ایمان رکھنے والا کوئی شخص اب اگر اس پیشن گوئی کو سنتا تو مذاق اڑاتا کہ ایک طرف جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور دوسری جانب کسریٰ کے تاج و تخت پر قبضے کے خواب دیکھے جا رہے ہیں، لیکن جیسے میرے آقا نے فرمایا ویسے ہی ہو کر رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایران فتح ہوا اور انہوں نے کسریٰ کا پٹکا اور تاج حضرت سراقہ کو بلا کر انہیں پہنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن کے سفر کے بعد مدینہ پہنچے تو پورا مدینہ آپ کے استقبال کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ ہر طرف نعرے گونج رہے تھے، اللہ اکبر جاء رسول اللہ، اللہ اکبر جاء محمد۔ انصار کی بچیاں بڑی خوشی اور مستی کے عالم میں یہ اشعار پڑھتی جا رہی تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، جن کا ترجمہ یہ ہے، پہاڑ کا وہ موڑ جہاں سے قافلے رخصت کیے جاتے ہیں، وہاں سے آج 14ویں کا چاند نکل آیا۔ جب تک دنیا میں اللہ کا ایک نام لینے والا بھی رہے گا، ہم پر شکر ادا کرنا واجب رہے گا۔ اے وہ عظیم نبی جسے ہمارے درمیان بھیجا گیا ہے، آپ ایسا حکم لے کر آئے ہیں جس کا اطاعت کرنا واجب ہے۔ مکے والوں نے جس عظیم نعمت کو ٹھکرا دیا تھا، مدینے والوں نے اسے عقیدت اور احترام کے ساتھ اپنے سینے سے لگا لیا۔ ہر طرف خوشی تھی، ہر طرف استقبالیہ نعرے تھے، ہر زبان پر حمد و ثنا کے نغمے تھے،
ہر طرف نور ہی نور تھا، سرور ہی سرور تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دن سے زیادہ حسین اور روشن دن کوئی نہیں دیکھا جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے۔ ہر شخص کی خواہش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میزبانی کا شرف بخشے، لیکن یہ شرف ازل سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جس گھر کے سامنے اونٹنی بیٹھ گئی وہیں قیام کروں گا، اور اونٹنی چلتی چلتی وہاں آ کر خود بخود ٹھہر گئی جہاں آج مسجد نبوی کا دروازہ ہے، لیکن اس وقت یہ جگہ 2 یتیم لڑکوں کی ملکیت تھی، اور یہاں کھجور کا کھلیان تھا، اور یہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر بھی تھا۔ انہوں نے فوراً سامان اتروایا اور اٹھا کر اپنے گھر لے گئے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی عجیب نظام ہے، وہ بعضی اوقات مسکینوں اور عاجزوں کو ایسا نوازتا ہے کہ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ نبوت ملی تو مکے کے ایک یتیم کو مدینے میں میزبانی کا شرف حاصل ہوا، تو عاجز سے انسان حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو اور مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے جس جگہ کا فیصلہ ہوا وہ 2 یتیموں کی ملکیت۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسجد نبوی جہاں بھی بن جاتی وہ جگہ قابل احترام ہو جاتی، لیکن ان یتیموں کے لیے تو یہ بات قابل رشک تھی کہ ان کی مملوکہ زمین میں اللہ کے نبی نے مسجد تعمیر کرنے کا فیصلہ فرما لیا۔ جب آپ نے ان یتیموں سے اس جگہ کے خریدنے کی بات کی وہ بلا معاوضہ دینے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن میرے آقا آج کے لیڈروں اور جعلی پیروں جیسے نہیں تھے جو مال مفت کے ہر وقت امیدوار رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ قیمت دے کر وہ زمین خریدی اور پھر اس کے تعمیر میں بنفس نفیس شرکت فرمائی۔ آپ گدیلوں پر نہیں بیٹھے بلکہ آپ اپنے کندھوں پر اینٹیں اٹھاتے اور یہاں تک پہنچاتے، اور مسلمانوں میں ذوق اور شوق پیدا کرنے کے لیے ان کے ساتھ مل کر یہ کام فرماتے اور اشعار پڑھتے، اللہم لا عیش الا العیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے انصار اور مکے کے مہاجرین کے درمیان جو رشتے مواخات قائم فرمایا وہ بھی تاریخ انسانی کا عجیب و غریب رشتہ تھا۔ آپ ایک مہاجر اور انصاری کو بلاتے اور فرماتے جاؤ تم دونوں آپس میں بھائی بھائی ہو۔ عجیب رشتہ تھا، نہ خون کا تعلق، نہ حسب و نسب کا تعلق، نہ وطن کا تعلق، اگر تعلق ہے تو صرف ایمان کا تعلق ہے۔ اسی تعلق کے بنا پر کالا گورے کا بھائی بن رہا ہے، غریب امیر کا بھائی بن رہا ہے، ہاشمی خزرجی کا بھائی بن رہا ہے، اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یاد رکھو سب سے مضبوط رشتہ ایمان کا رشتہ ہے۔ یہی وہ رشتہ ہے جو مشرقی کو مغربی کا اور عربی کو عجمی کا بھائی بناتا ہے۔ اس رشتہ مواخات کے لیے انصار میں بڑا جوش و خروش تھا۔ ہر انصاری کی خواہش تھی کہ کاش کوئی مہاجر میرا بھائی بن جائے، یہاں تک کہ ان کے درمیان قرعہ اندازی کی نوبت آ گئی۔ میرے دوستوں، یہ صرف خانہ پوری کا رشتہ نہیں تھا بلکہ انصار نے پوری خوش دلی سے اس رشتے کو قبول کر لیا اور مہاجروں کو اپنی دولت، اپنی زمین اور اپنے گھر میں تصرف کا ایسے ہی اختیار دے دیا جیسے حقیقی بھائی کو اختیار دیا جاتا ہے۔ ایک انصاری اپنے مہاجر بھائی سے کہتا ہے کہ دیکھو میرے پاس جتنا بھی مال ہے اس میں سے آدھا تم لے لو، میرے پاس 2 بیویاں ہیں، تمہیں ان میں سے جو پسند ہے مجھے بتا دو، میں اسے طلاق دیتا ہوں اور تم اس سے نکاح کر لو۔ دوسرا انصاری اپنے مہاجر بھائی سے کہتا ہے کہ بھائی میری آدھی زمین تمہاری ہے، کوئی بات نہیں، اگر تم کاشتکاری نہیں جانتے تو کاشتکاری میں کروں گا،
اور جو غلہ آئے گا وہ آدھا میرا ہوگا اور آدھا تمہارا ہوگا۔ ذرا آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ ان باتوں کا سننا اور سنانا تو بہت آسان ہے، لیکن اس پر عمل کرنا کتنا مشکل ہے۔ مسلمانوں کی آبادکاری سے فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی سیاسی حالات کی طرف توجہ فرمائی۔ مدینے میں اگر آپ کے جاننثار بے شمار تھے تو ازلی بدبخت یہود بھی بڑی تعداد میں آباد تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے امن و امان کا معاہدہ کر لیا، جس میں یہ طے پایا کہ ایک دوسرے کے مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کی جائے گی اور مال و جائیداد کی حفاظت کی جائے گی۔ لیکن یہودیوں کے فطرت میں خباثت، رذالت اور حسد اور تنگ دلی پائی جاتی تھی۔ ان کی پوری تاریخ انبیاء کی دشمنی، دولت سے عشق، سودخوری اور اللہ پر افتراء سے عبادت ہے۔ وہ شرارتوں سے کہاں باز آنے والے تھے؟ ان میں سے بعض نے بظاہر اسلام قبول کر لیا، لیکن ان کے دل اسلام دشمنی سے بھرے ہوئے تھے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور اس کے پیروکاروں نے بھی منافقت کی چادر اوڑھ لی، اور یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ میرے دوستوں، اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، مسلمانوں کو ہمیشہ یہودیوں اور منافقوں ہی نے نقصان پہنچایا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں ان بدبختوں کا کثرت سے ذکر آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اخلاق اور ان کی علامتیں کھول کھول کر بیان کی ہے، اور کافروں اور مشرکوں سے بھی زیادہ ان کی مذمت کی ہے کہ یہودی اور منافق مکے کے مشرکوں سے مسلسل رابطے میں رہے، اور یہ تینوں گروہ اسلام کے دن دگنی و رات چگنی ترقی کو دیکھ کر پیج و تاب کھاتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سازشوں اور خباثتوں سے بے خبر نہیں تھے۔ آپ کیسے بے خبر رہ سکتے تھے جبکہ آپ حالات پر گہری نظر رکھنے والے عظیم سیاستدان تھے؟ خود صحابہ کرام کا خون بھی کھولتا تھا، اور کفر کے علم برداروں سے دو دو ہاتھ کرنے کو ان کے جذبات مچلتے تھے، لیکن انہیں بار بار یہی تلقین کی جاتی تھی، کفو ایدیکم واقیموا الصلاۃ، اپنے ہاتھ رو کے رکھو اور نماز قائم کرو۔ مقصد یہ تھا کہ اپنے روحانی تربیت پر زور دو، اپنے اخلاقی کمزوریاں دور کرو، امیر کی اطاعت کا شعار اپنے اندر ڈالو، ایثار اور قربانی کو اپنا شعار بنا لو، نفس پر حکمرانی کرنا سیکھ لو، ویسے بن جاؤ جسے تمہیں اللہ بنانا چاہتا ہے۔ اور جب واقعی وہ ویسے بن گئے جیسے اللہ رب العالمین انہیں بنانا چاہتا تھا، ان کے رات عبادت سے معمور ہو گئی، ان کے دن خدمت قرآن میں گزرنے لگے، ان کے اخلاق ملائکہ کے لیے قابل رشک بن گئے، ان کے دلوں کا تزکیہ ہو گیا، ان کی نظریں دنیا اور دنیا کی سارے لذتوں سے پھر گئی، ان کے دل میں شوق آخرت کا شعلہ پوری طرح سے بھڑک اٹھا، تو اب انہیں قتال کی اجازت دے دی گئی۔ اللہ نے فرمایا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ جن مسلمانوں سے خواہ لڑائی کی جاتی ہے، ان کو اجازت ہے کہ وہ بھی لڑے، کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے، اور اللہ ان کی مدد کرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ وہ یہ قتال کیسے ہوا، اور اللہ کے شیروں نے کافروں اور مشرکوں کو کیسی کیسی ذلت امیز شکستوں سے دوچار کیا، ان ایمان پرور داستان کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔